السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میرا نام ندا ہے اور میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ آج میں آپ کو اپنی آپ بیتی ایک کہانی سناؤں گی، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو بیوقوفی میں نے کی وہ کوئی اور لڑکی نہ کرے۔ کہ ان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک میں تھی۔ میری عمر تقریباً 17 سال تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے والدین کے بے جا لاڈ پیار نے مجھے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری کوئی بھی فرمائش رد نہیں کی جاتی تھی۔ میں جب 14 سال کی تھی تو میرے والد نے امتحان میں اچھے نمبروں پر پاس ہونے سے مجھے موبائل فون دلا دیا تھا۔ میں اپنا زیادہ تر وقت موبائل فون چلانے اور سوشل میڈیا ایپس استعمال کرنے میں ہی گزار دیتی تھی۔ مجھے گھر کے کام کاج کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یوں دن گزرتے جا رہے تھے اور میری دلچسپی موبائل فون میں مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے موبائل فون کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسکول کے کافی سارے لڑکوں کو اپنا نمبر دے رکھا تھا اور میں سارا دن ان سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ اور جب امی پوچھ لیتی کہ کس سے بات کرتی ہو تو میں جھوٹ کہہ دیتی، امی اپنی سہیلیوں سے بات کرتی ہوں۔ اس طرح مجھے لڑکوں سے بات کرنے کی بہت بری عادت پڑ گئی۔ کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ میری بات پر آسانی سے بھروسہ کر لیتے تھے۔ ایک دن میرے ایک فیس بک کے دوست نے مجھ سے ملنے کا کہا۔ میں بھی اس کی بات مان گئی اور اسکول کا بہانہ کر کے میں اس سے ملنے چلی گئی۔ اور اب یہ میرا معمول بن چکا تھا کہ میں ہفتے میں 2 یا 3 دن اسکول کے بہانے اس سے ملنے چلی جایا کرتی تھی۔ ایک دن اسکول سے پرنسپل کا فون آیا۔ پرنسپل نے ابو سے شکایت کی کہ میں ہفتے میں صرف 3 دن ہی اسکول جاتی ہوں، جس پر ابو نے شدید حیران ہو کر پوچھا کہ میری بیٹی تو روز اسکول جاتی ہے۔ لیکن ابو نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، بلکہ تصدیق کے لیے میری جاسوسی کرنا شروع کر دی۔ میں اس بات سے انجان حسب معمول اپنے دوست سے ملنے ایک ہوٹل میں گئی۔ وہاں ابو بھی پہنچ گئے اور ابو نے مجھے اپنے دوست کے ساتھ دیکھ کر شدید غصہ ہوئے۔ ابو شدید غصے میں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے گھر لے آئے اور گھر آتے ہی ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کر دیا اور مجھ سے کچھ کہے بنا ہی گھر سے باہر چلے گئے۔ امی یہ سب دیکھ کر حیرت میں پڑ گئیں۔ ابھی وہ مجھ سے کچھ پوچھتی اس سے پہلے میں اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ اگلی صبح جب میں اپنے کمرے سے نکلی تو ابو ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں چپ چاپ آ کر ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کرتے ہوئے ابو نے امی سے مخاطب ہو کر کہا، ندا کی اماں، میں نے ندا کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ امی حیرت سے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بولے، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں اگلے ہفتے ندا کی شادی اپنے ایک مرحوم دوست کے بیٹے سے کر رہا ہوں۔ خاندان چھوٹا سا ہے، غریب لوگ ہیں اور سیدھے سادے بھی ہیں۔ یہ سب سن کر میں نے کہا، ابو ابھی تو میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ جس پر ابو نے کہا، بس جتنا تم نے پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ یہ کہہ کر ابو غصے سے گھر سے باہر نکل گئے۔ ابو میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب ابو نے میرا نکاح اپنے مرحوم دوست کے بیٹے سے کروا دیا۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ نکاح کرنا پڑا اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ میرے سسرال میں مجھے ملا کر ٹوٹل 3 افراد تھے، میں، میری ساس اور میرے شوہر۔ میرے شوہر بہت ہی سادہ اور معصوم سے تھے اور ساس بھی بہت نیک دل عورت تھی۔ میری ساس مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتی تھی، گھر کا کوئی کام بھی کرنے نہیں دیتی، سارا کام وہ خود اکیلی کرتی اور میں سارا دن آرام کرتی اور موبائل میں مصروف رہتی۔ میرے شوہر مزدور تھے، وہ اینٹیں اور بلاک اٹھانے کا کام کرتے تھے۔ ان کی تنخواہ انتہائی کم تھی، لیکن اس کے باوجود وہ میری تمام چھوٹی بڑی خواہشات کو پورا کرتے۔ اس کے باوجود بھی میں اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئی اور اپنے فیس بک والے دوست سے رابطہ قائم رکھا۔ وہ مجھ سے ملنے کی ضد کرتا، لیکن میرے پاس باہر جانے کا کوئی بہانہ نہیں تھا۔ میری امی ابو گھر بھی بلاتے تو میرا شوہر ہی مجھے اپنے ساتھ لے جاتا اور واپس بھی لے کر آتا۔ کبھی کبھار تو ابو مجھے واپس گھر چھوڑ جاتے۔ پھر میں نے ایک ترکیب لگائی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں پارلر کا کام سیکھنا چاہتی ہوں، میرے پاس کچھ نہ کچھ ہنر ہوگا تو آپ کا بھی ہاتھ بٹا لوں گی۔ اس پر میری ساس کو اعتراض تھا، لیکن میرا شوہر میری خوشی کی خاطر مان گیا اور اجازت دے دی۔ اب میں پارلر کے بہانے اپنے دوست سے ملنے جاتی
اور رات کو دیر سے گھر آتی تھی۔ یہ سلسلہ میں برقرار نہیں رکھ سکتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب کی بار بھی میں پکڑی جاؤں۔ پھر میں نے ایک ترکیب سوچی اور شام کو جلدی گھر آنے لگی اور اپنی ساس اور شوہر کو رات کو کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دینے لگی۔ یوں وہ دونوں ساری رات بے ہوش ہو کر سوئے رہتے اور میں اپنے دوست کو گھر بلا لیا کرتی۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن میری ساس کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور اس نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ مجھے معاملہ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب ان نیند کی گولیوں کا اثر تھا جس کی وجہ سے میری ساس کی جان گئی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ اب تو مجھ پر نظر رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ ساس کے جانے کے بعد میرے شوہر بہت اداس رہنے لگے تھے۔ میں نے ان کو تسلی دی تو وہ کہنے لگے، ندا مجھے معاف کر دو، میں آج کل بالکل بھی تمہیں وقت نہیں دے پاتا۔ میں اپنے کام سے آ کر اتنا تھک جاتا ہوں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب مجھے نیند آ جاتی ہے۔ اس پر میں نے ہمدردی کا ناٹک کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، آخر آپ اتنی محنت میرے لیے ہی تو کرتے ہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ یہ سن کر میرا شوہر مطمئن ہو گیا اور یوں ہی دن گزرتے گئے اور میری شوہر کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہونے لگ گیا اور وہ دن بدن کمزور اور دبلے ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن اس کی حالت کافی بگڑ گئی اور اس نے خون کی الٹیاں شروع کر دی۔ فوراً ان کو اسپتال لے کر گئی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارا شوہر بہت ہی خطرناک قسم کی نشہ آور ادویات لے رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا اندرونی نظام آخری حد تک خراب ہو چکا ہے اور ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت گہرا جھٹکا لگا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ میں نہیں سوچا تھا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جب ڈاکٹروں نے جواب دیا تو میں اپنے شوہر کو گھر لے آئی اور اپنے شوہر کی خدمت کرنے کا سوچا۔ ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے اور کہنے لگے، ندا میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا، تم میرے لیے اتنا پریشان مت ہوا کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، دیکھنا پھر تمہیں وہ ساری خوشیاں لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا جو تم چاہتی ہو۔ ندا میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے اور تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کی سانسیں اکھڑنے لگی اور اس نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں فوراً پانی لینے گئی۔ جو ہی گلاس میں پانی بھرا اس کے چہرے کے قریب کیا تو وہ مر چکا تھا، وہ جا چکا تھا مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میری آنکھوں سے آنسو کی ایک لڑی سی بہنے لگی اور میں زور زور سے رونے لگی اور رونے کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور میری بے حسی کی انتہا تو تب تھی جب لوگوں نے مجھ سے میرے شوہر کے انتقال کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ میرا شوہر نشہ کرتا تھا۔ 1 سال بعد میرے والدین کا بھی ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ پھر ایک دن میں بازار سودا لینے جا رہی تھی کہ اچانک مجھے چکر آ گئے اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ محلے کے کچھ لوگ مجھے اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے کچھ ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ مجھے ایڈز کی بیماری لاحق ہے، وہ بھی لاسٹ اسٹیج پر۔ جب یہ آخر خبر میں نے سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے مکافات عمل کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ میرا کوئی نہیں تھا جس سے میں اپنا دکھ بانٹتی، اکیلی ہی اپنی زندگی کے دن گن رہی تھی۔ میرا ہر دن میرے لیے ایک نئی اذیت، ایک نئی تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور میرا گناہ اتنا بڑا ہے جس کی معافی کے لائق بھی نہیں ہوں میں۔ بس آخر میں اپنی بہنوں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کسی نامحرم سے ناجائز تعلق قائم کرنا سوائے بے عزتی اور بربادی کے کچھ نہیں۔ میں نے 2 بے قصور لوگوں کی جان لی جنہوں نے ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کیا اور مجھ سے بے حد محبت کی، لیکن شاید میں ان کی محبت کے لائق نہیں تھی۔ اب سوائے میرے پاس پچھتاوے کے اور کچھ نہیں۔ میں نے اپنی بہت ہی محبت کرنے والی ساس اور اپنے سسر کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ۔